हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जो नहीं हैं उनके लिए मैं दुआ करूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द से सेहतियाब करें। तो आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, उसका नाम है तज़किरा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मीन के अल्लाह ताला ने कैसे इंसानों को पैदा करने की सोची और कौन कौन इससे मुत्तफ़िक था और कौन नहीं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि शैतान इससे मुत्तफ़िक नहीं था। इब्लीस जिसका नाम था, वो एक बहुत बड़ा फरिश्ता था। तो अल्लाह ताला के सामने उसने सर झुकाने से मना कर दिया, मीन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सर झुकाने से मना कर दिया। तो इस बात की टेल हम पढ़ते हैं, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बात का खुलासा बयान करते हैं। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तफसील तज़किरे से पहले मीन के उनके जो तफसील थी, मीन के वो कैसे जन्नत से फिर दुनिया में आए, उससे पहले हम थोड़ी सी नज़र डालते हैं। मुख्तसर वाक़े पर नज़र डाल लीजिए ताकि पहले असल वाक़या निगाह में आ जाए आप सबकी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का डिटेल से वाक़या बताऊँगा, वो आपने लाजमी सुनना। तो मशीयत खुदाबंदी जब इसकी मुतक़ाज़ी हुई कि ज़मीन में किसी को अपना खलीफा और नाइब बनाया जाए, तो अल्लाह ताला ने इसका इजहार अपनी बरगज़ीदा मखलूक फ़रिश्तों के सामने किया। तो अल्लाह ताला ने सोचा कि अब ज़मीन पर, जब ज़मीन बना दी थी उसके बाद सोचा कि अब ज़मीन पर अपना खलीफा और नाइब मुकर्रर किया जाए कि वो मेरा क्या मतलब इस्लाम, अल्लाह ताला की इबादत लोगों तक पहुँचाए। तो इस बात का इज़हार अपने अल्लाह ताला ने अपने मखसूस बंदे जो फ़रिश्ते होते हैं, बरगज़ीदा मखलूक, उनको उनके सामने बयान किया। तो इस इज़हार से सब फ़रिश्ते समझे, इस इज़हार से सब फ़रिश्ते समझे हम अल्लाह की फरमा बरदार मखलूक हैं। हमसे बढ़कर इस एज़ाज़ खिलाफत का मुस्तहिक और कौन होगा। जब अल्लाह ताला ने उनसे ये बात की कि किसी खलीफा या नाइब को मैं ज़मीन पर भेजूँगा ताकि वो इस्लाम फैलाए, तो फ़रिश्ते ये समझे कि हम अल्लाह ताला की बरगज़ीदा मखलूक हैं, हम फर्मा बरदारी करते हैं अल्लाह ताला की। तो इस बड़े एज़ाज़ की खिलाफत हमारे सिवा और कौन करेगा, इसलिए ये मुनसिब हमें ही अता होगा। ये वो समझने लगे कि ये जो एज़ाज़ है ये हमें ही अता होगा। तो लेकिन बाद में फ़रिश्तों को ये मालूम हो गया कि हमारे अलावा अल्लाह ताला अपनी एक और नई मखलूक इंसान मीन हमें पैदा कर उनमें से किसी को खलीफा मुकर्रर करेंगे। तो इस बात का मतलब है कि बाद में फ़रिश्तों को ये मालूम हो गया कि अल्लाह ताला एक नई मखलूक पैदा फरमा रहे हैं और उनमें से किसी को मतलब कोई होगा जो खलीफा मुकर्रर किया जाएगा। खिलाफत के ओहदे का उम्मीदवार शैतान भी था। शैतान इब्लीस वो खिलाफत के ओहदा जो था ना, उसका उम्मीदवार भी था। जब उस वक्त बड़ा इबादत गुज़ार, मुत्तकी और परहेज़गार था। मैंने आप सबको पहले बताया कि वो बहुत इबादत गुज़ार था। उसकी एक गलती से उसकी सारी इबादत रायगाह चली गई। इस वजह से वो धोखा खा गया, चनाचा उसके बाद अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। उस टाइम अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। फ़रिश्ते अल्लाह ताला के मुत्तई और फर्मा बरदार थे, इसलिए अल्लाह ताला के इस फ़ेल के सामने, फ़ाल के सामने सर तस्लीम खम कर दिया और अर्ज़ किया। इसके बाद अल्लाह ताला ने बार खिलाफत उठाने के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उस वक्त की हाज़री अशिया के नामों का इल्म क़ा फरमाया और फ़रिश्तों के सामने आप अलैहिस्सलाम के इस कमाल का इज़हार फरमाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया। तर्जुमा: ए आदम, इन्हें उन चीज़ों के नाम बताओ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम नाम फर बतला दिए। इसके बाद अल्लाह पाक की तरफ से फ़रिश्तों को हुक्म हुआ, तुम सब आदम को सजदा करो। चनाचा तमाम फ़रिश्ते बिला चूँ और चरा हुक्म खुदाबंदी पर अमल करते हुए सर
وسجدو ہو گئے، مگر ابلیس نے ایک تو اس وجہ سے کہ مجھے خلافت نہیں ملی، دوسرے تکبر کی وجہ سے اس حکم پر عمل نہ کیا جو خدا نے دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سر جھکاؤ، تو جس کی پاداش میں ہمیشہ کے لیے اسے راندائے درگاہ ہو گیا۔ راندائے درگاہ مطلب فرشتوں سے علیحدہ ہو گیا، شیطانی کی طرف چلا گیا، اللہ تعالیٰ کے خلاف ہو گیا۔ اپنے اس خراسان کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن ہو گیا، اس بات کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن ہو گیا، اور آپ علیہ السلام کو بہکانے کے ایسے طریقے سوچنے لگا جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام بھی اس کی طرح عتاب خداوندی کا شکار ہو جائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کے دن سے نکالا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے لگا، ان کے جو تھے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کے خلاف کرنے لگا، کہ وہ ایسی چال سوچنے لگا کہ جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلاف ہو جائیں، حتیٰ کہ آپ کو پھسلانے میں کامیاب بھی ہو گیا۔ یہ آگے ہے ایک واقعہ میں آپ کو بیان کروں گا۔ تو آپ علیہ السلام شیطان کی چکنی چپڑی باتوں اور قسموں سے دھوکے میں آ گئے، اور جس درخت کے قریب جانے سے آپ علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا اس سے کھا لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام سے جنت کا لباس اتروا لیا، اور حکم ہوا کہ تم اور حضرت حوا جنت سے نکل کر زمین پر جاؤ۔ شیطان کی باتوں کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے جنت کا لباس بھی چھین لیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا۔ حکم پر حضرت آپ علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور اللہ کے حضور گریہ‌وزاری سے اور اپنے کیے پر اظہار ندامت و شرمندگی رونا گڑ گڑانا شروع کر دیا اور دعا کرنا شروع کر دی۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر آپ نے ہماری بخشش نہ کی اور رحم نہ کیا تو ہم لا محالہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توبہ قبول فرمائی، مگر حکم ہوا اب آپ کو زمین پر ہی رہنا ہوگا، کیونکہ خلافت کا کام زمین پر ہی لیا جائے گا۔ تو آگے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا 10 بار ذکر آیا ہے، اور کن کن پاروں میں آیا ہے، میں سے چند ایک کے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور کس صورت میں آیا ہے۔ پارہ اول میں سورۃ البقرہ رکوع، چوتھے رکوع میں سورۃ البقرہ کے۔ اب دوسرا پارہ نمبر 2 سورۃ مائدہ رکوع 5، پارہ نمبر 8 سورہ اعراف رکوع 6، پارہ نمبر 23 سورہ صاد رکوع 5، پارہ نمبر 28 سورۃ الرحمن رکوع 1۔ تو آگے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پروردگار عالم جلالہ نے اپنے بڑے احسان کے ساتھ فرشتوں کی جماعت میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرما دیا تھا، چنانچہ ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور جب کہا تیرے رب نے واسطے فرشتوں کے، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں خلیفہ۔ سب سے پہلے جو بات کی تھی ہم نے فرشتوں سے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے والا ہوں، ایک نئی مخلوق انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اس بات کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، سورۃ البقرہ کی رکوع 4 میں، جو میں نے آپ سب کو پہلے بتایا۔ جب ملائکہ نے یہ حکم سنا تو معلوم کر لیا کہ حضرت آدم علیہ السلام خدا کا بڑا برگزیدہ نیک بندہ ہوگا۔ نمبر 1 اس کی پیدائش سے ہی پہلے ہی منا دی گئی کہ نمبر 2 یہ کہ وہ خدا کا نائب ہو کر زمین میں
حکومت کرے گا، مگر جب فرشتوں کو یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کا خمیرہ اور مادہ ایسے اجسام مختلف الطباع سے ہوگا کہ جن کی قوت شہوشہ و غصہ بھی لازم ہے، کہ جس سے خواہ بدکاری وغیرہ فسادات ظہور میں آئیں گے۔ پھر نہایت عاجزی اور انکساری سے سوال کیا کہ الہی، پھر ایسے کو خلافت بنانے کی کیا حکم ہے؟ رہی تیری تسبیح و تقدیس، زبانی تعریف، تو اس کے لیے ہم ملائکہ موجود ہیں۔ اس بات کی تشریح کچھ یوں ہے کہ فرشتے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک چیز دی ہے کہ وہ صرف اور صرف سچ بول سکتے ہیں، نیکی کے کام کر سکتے ہیں۔ اور فرشتے جو شیطان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے صرف برائی کے کام دیے ہیں، کہ وہ صرف برائی کر سکتا ہے، اچھائی کا کام وہ نہیں کر سکتا۔ اور رہی انسان کی بات، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا تھا شہوت و غصہ، انسان کی بات جس پر جو فرشتے تھے انہوں نے بات کی کہ یا اللہ، اگر آپ ایسے انسان کو بنا رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ملائکہ ہی آپ کی تعریف اور عبادت کر لیں گے، ہم کافی نہیں ہیں کیا؟ تو جو انسان ہے وہ غصہ مین کے برائی کی طرف اور اچھائی کی طرف خود چوز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود چھوٹ دی ہوئی ہے کہ وہ چاہے تو اچھائی کی طرف جائے، چاہے تو برائی کی طرف جائے۔ تو فرشتوں نے یہ کہا تھا، پروردگار نے پھر آگے فرمایا کہ جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ تم کو معلوم نہیں، کیونکہ ہمارے پیدا ہونے سے ہمارے مرنے تک ہماری ساری تقدیر، ہماری سارا کچھ لکھ دیا گیا ہے، یہ آپ سب یقیناً جانتے ہیں۔ تو آگے ترجمہ ہے، کہا فرشتوں نے کیا تو کرتا ہے زمین میں اس کسی کو جو فساد کرے زمین میں اور بہائے خون، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ پروردگار نے فرمایا، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ بات ہے، فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہا کہ اگر ایسے بندے آپ پیدا کر رہے ہیں جو زمین پر جا کے فساد، فتنے، خون بہائیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم آپ کے سامنے آپ کی تعریف کے لیے، ہم پاکیزگی تسبیح بیان کرنے کے لیے ہم کافی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اس پر فرشتے چپ ہو گئے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو اس بات کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ میرے ساتھ آگے رہنا چاہتے ہیں کہ فرشتوں کے اعتراض کی بنیاد کیا تھی، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اس میں آپ کو فرشتوں کے اعتراض کی بنیاد بتاؤں گا، اور اسی ہی ویڈیو میں زمین پر جنات کا قبضہ، ابلیس کی خلافت کی طمع بیان کروں گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کے بٹن پہ پریس کریں، اور کمنٹ میں مجھے لازمی بتائیں کہ میں نے کس چیز میں غلطی کی۔ اور ہاں، اگر آپ کو لگتا ہے میں نے کسی چیز میں غلطی کی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ خدا حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔